بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ذکر کیا تھا کچھ قاعدہ فراغ کو آپ نے جانا تھا۔ فراغ یہ تھا کہ جب آپ کو عمل سے فارغ ہونے کے بعد شک و صحت اور فساد کا آپ وہاں پر قاعدہ فراغ جاری کر کے صحت کا حکم لگائیں گے۔ اس کو قاعدہ صحت بھی کہا گیا ہے بعض علماء کی طرف سے، اور بعض کہتے ہیں نہیں بس اس کو فراغ کہو اور صحت ایک اور جگہ پہ کہیں۔ بہرحال ان کو ایک بھی کہا گیا ہے، ایک ہی چیز ہے۔ آپ اچھا یہی ہے کہ اس کا نام فراغ ہی رہے۔ صحت کی اگر اس میں بات ہوتی ہے اور وہ بتائیں گے کہ صحت اور اس میں کیا فرق ہے تھوڑا سا، لیکن بعض علماء کہتے نہیں ہے کوئی فرق بھی نہیں، ایک ہی بات۔ تو صحت کا حکم لگایا جاتا ہے اس میں، شک ہوگا صحت اور فساد، یہ ہے قاعدہ فراغ۔ اور ایک ہے قاعدہ تجاوز، وہ یہ ہے کہ مثلاً آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو کسی جزو کے بارے میں شک ہو کہ وہ انجام دیا یا نہیں، وجود اور عدم کا شک ہے، اور آپ بعد والے جزو میں داخل ہو گئے۔ مثلاً آپ کو شک ہے کہ سجدہ کیا ہے دوسرا یا نہیں کیا، اور آپ تشہد پڑھ رہے ہیں، تو آپ اپنے شک کی پرواہ نہ کریں، تجاوز جاری کریں۔ یا اٹھ رہے ہیں اور آپ کو شک ہوا کہ تشہد کیا ہے یا نہیں کیا بحول اللہ کے لیے، تو شک کی پرواہ نہ کریں۔ یا کھڑے ہو گئے ہیں اور اس کے بعد تشہد کا شک ہو رہا ہے تو شک کی پرواہ نہ کریں۔ سورہ ثانیہ میں داخل ہو گئے اور شک ہے کہ الحمد پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، تو شک کی پرواہ نہ کریں۔ بعد والے میں چاہے بعد والے واجب فعل میں داخل ہو جائیں، بعد والے مستحب میں داخل ہو جائیں، یا بعد والا ایسا فعل ہے جو کسی دوسرے فعل کا مقدمہ ہے، جیسے رکوع سے سامع اللہ کہے کہ جھکنا نہیں ہے سجدے کی طرف، یہ جو ہوی ہے یہ سجدے کا مقدمہ ہے، بعد والے کسی فعل میں آپ داخل ہو جائیں اور آپ کو سابقہ کے وجود یا عدم کا شک ہو، تو وہاں قاعدہ تجاوز جاری کریں۔ یہ ہے قاعدہ تجاوز میں شک وجود اور عدم کا ہوتا ہے، اور بعد والے فعل میں دخول یقینی ہونا چاہیے۔ ایسے نہ ہو کہ آپ بعد والے میں داخل ہی نہ ہوئے ہوں، بعد والے میں داخل نہیں ہوئے تو پھر آپ کو شک ہے۔ مثلاً آپ قنوت میں داخل نہیں ہوئے، ابھی ایسے کھڑے ہیں اور آپ کو شک ہے کہ سورہ توحید پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، قل هو اللہ احد پڑھا ہے یا نہیں، تو ابھی تو آپ بعد والے میں داخل ہی نہیں ہوئے، خاموش کھڑے ہیں، تو یہاں پر پڑھنی ہوگی، یہاں تجاوز جاری نہیں کر سکتے۔ تجاوز اس وقت جاری کرنا ہے جب بعد والے میں داخل ہو گئے ہو اور سابقہ کے وجود یا عدم کا شک ہو، قاعدہ تجاوز۔ یہ نماز میں آپ جاری کر رہے ہیں، مثالیں بھی آپ کو دی ہیں۔ تو کیا قاعدہ تجاوز وضو میں جاری ہوتا ہے؟ تو ہم قاعدہ تجاوز کو وضو میں بھی جاری کرتے جس طرح دوسرے مقامات پہ کرتے ہیں، لیکن یہاں ایک خاص روایت آ گئی ہے جس نے ہمیں قاعدہ تجاوز جاری کرنے سے منع کر دیا ہے، لہذا تجاوز ہر جگہ جاری کرنا، وضو میں جاری نہ کرنا، اور سید کہتے ہیں احتیاط واجب بنا پر غسل میں بھی جاری نہ کرنا۔ مثلا جسم دھوتے وقت آپ کو شک ہوا ہے کہ سر اور گردن دھوئی ہے یا نہیں دھوئی، وجود اور عدم کا، تو وہاں بھی احتیاط واجب بنا پر جاری نہ کرنا، باقی ہر جگہ آپ قاعدہ تجاوز جاری کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو اب فرق ہو گیا تجاوز کیا اور فراغ کیا ہے۔ آج یہی باتیں ہیں، مثالیں بہت زیادہ، کہیں تجاوز کی کہیں فراغ، اور کچھ نہیں۔ تجاوز ایک ہی مسئلے میں آئے گا اور بار بار فراغ آتا رہے گا، کہیں پھر استصحاب کا ذکر آ جائے گا۔ یہ سارے جو آج مسائل ہیں ہم نے آخر تک ان میں یہی قواعد کی بات ہے، یہ خلل والی فاصل میں ساری بات یہ استصحاب کی، فراغ کی یا تجاوز کی ہے۔ دیکھ کون سے مسئلے پہنچ گئے؟ 146 پڑھنا ہے۔ یہاں دیکھو قاعدہ فراغ جاری کر سکتے ہو کہ نہیں، دیکھنا اذا شکا فی الطہارۃ فی اثناء الصلاۃ، مثلا نماز کے اندر آپ کو شک ہوا ہے کہ وضو کیا ہے یا وضو نہیں کیا۔ فراغ کہاں جاری ہوتا تھا؟ جہاں صحت اور فساد کا شک ہوتا تھا۔ یہاں کون سا شک ہے؟ وضو کیا ہے یا وضو نہیں کیا ہے۔ تو ابھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس نماز کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ یہ نماز صحیح ہے، یہ نماز دوبارہ وضو کر کے پڑھنی ہوگی؟ تو کہا یہاں نہ ہم
فراغ جاری کر سکتے ہیں نہ تجاوز کچھ بھی نماز کے بارے میں، کیونکہ نماز سے فارغ ہی نہیں ہوئے ہیں کہ ہم فراغ جاری کرتے. ہمیں شک ہوتا نا کہ نماز صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اور کب شک ہوتا نماز سے فارغ ہونے کے بعد، تو ہم قاعدہ فراغ نماز کے بارے میں جاری کر دیتے اور کہتے کہ صحیح ہے. ابھی فارغ نہیں ہوئے نماز کے اندر، ہمیں شک ہو گیا ہے کہ ہم باوضو ہیں یا بغیر وضو کے پڑھ رہے ہیں، تو نماز کے بارے میں قاعدہ فراغ جاری نہیں ہوتا. لہذا یہ نماز توڑو، جاؤ وضو کرو اور دوبارہ نماز پڑھو. آپ کہیں وضو کا کیوں کہا ہے؟ ہمیں شک ہوا ہے نا وضو کیا ہے یا وضو نہیں کیا ہے، تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ دوبارہ وضو کرو؟ تو ادھر وہ قاعدہ آ جائے گا جو ہم نے کتنے دن ہو گئے وہ یہ بات کرتے ہوئے کہ مشروط میں داخل ہونے سے پہلے شرائط کا اطمینان ضروری ہے. یاد ہے نا، ذیل مقدمہ میں داخل ہونے سے پہلے مقدمے کا اطمینان ضروری ہے. نماز ہے ذیل مقدمہ، اس میں داخل ہونے سے پہلے وضو کا اطمینان ضروری ہے، اور آپ کو شک ہے، تو لہذا یہاں پر آپ کو مقدمے کا اطمینان نہیں ہے. وہ اطمینان کیسے ہوگا؟ جاؤ وضو کرو اطمینان ہو جائے. تو اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نماز کو توڑو اور دوبارہ وضو کر کے دوبارہ پڑھو. اذا شک فی الطہارۃ فی اثناء الصلاۃ، نماز کے اندر شک ہوا ہے وضو کا، مثلا کہ انجام وضو کیا تھا یا وضو نہیں کیا تھا. یہ شک نہیں ہے کہ صحیح کیا تھا یا صحیح نہیں کیا. وہ ہوتا تو بڑا مزہ ہوتا، ہم صحت قاعدہ فراغ جاری کرتے تھے وضو کی صحت کے لیے اور نماز کو جاری رکھتے. یہاں ہے کہ وضو کیا تھا یا وضو نہیں کیا تھا، تو کہتا نماز کو توڑے وتطہر، وضو کرے واستانف الصلاۃ، اور دوبارہ نماز پڑھے. یہاں نہ تو تجاوز کی کوئی بات ہو رہی ہے اور نہ ہی قاعدہ فراغ کی بات ہو رہی ہے، کسی کی بھی بات نہیں ہوئی ہے. یہاں ہمارا وہ قاعدہ آیا ہے کہ مشروط میں داخل ہونے سے پہلے شرائط کا اطمینان. اب یہاں بات ہوگی فراغ کی باتیں بھی ہوں گی اور تجاوز کی باتیں بھی ہوں گی. ایک بندے کو 147 میں ایک بندے کو یقین ہو گیا ہے کہ میں نے وضو کے دوران ہے، ابھی وضو ختم نہیں ہوا، اس کو یقین ہو گیا، شک ہے ہی نہیں. فراغ اور تجاوز یہ شک کے وقت جاری ہے. اس کو یقین ہے کہ میں نے کوئی نہ کوئی کام چھوڑا ہے، یا بازو مثلا دھونے کو چھوڑ دیا ہے، یا چہرے کو نہیں دھویا ہے، یا مسا سر کا نہیں کیا ہے. اس کو یقین ہو گیا ہے کہ فلاں کام نہیں کیا ہے، آگے جا رہا ہے. اور اس کو یقین ہوا ہے کہ چہرہ نہیں دھویا، تو ہم کہیں گے واپس آؤ. یا مسے پہنچ گیا، اس کو یقین ہے کہ دایاں بازو نہیں دھویا ہے، تو ہم کہیں گے واپس آؤ. اب واپس جب آئے گا اور بازو دھوئے گا، تو چہرے اور اب اس بازو کے دھونے میں کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ اگر اتنا ٹائم ہو گیا ہے کہ موالات باقی نہیں رہی، موالات یہاں کون سی چلے گی؟ اضطراری حالت ہے. بھول گیا تھا نا صحت کوئی والی، تمام پچھلے اعضاء خشک ہو گئے ہیں، چہرہ خشک ہو گیا اور بازو دھو رہا ہے، تو پھر تو موالات ہی ختم ہے. اور اگر چہرہ خشک نہیں ہوا اور بازو دھونے میں مشغول ہو گیا ہے تو موالات باقی ہے. لہذا یہاں پیچھے آئے گا اور دیکھیں گے موالات باقی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر دوبارہ چلنا پڑے گا. بس تھوڑا تھوڑا ایسے دیکھتے جائیں اور پڑھتے جائیں گے. مختلف باتیں ہیں، اسی ایک مسئلے میں متعدد باتیں ہیں. لا تیقن الاخلال بغسل عضو، کسی عضو کو چھوڑنے کہ غسل یا مس کو چھوڑنے کا یقین ہو گیا ہے، اخلال یعنی انجام نہ دینا. عطا بھی اس عضو کو کہ غسل کو یا مس کو انجام دے گا، وبما بعدہ، اور اس کے بعد والوں کو پھر انجام دے گا. مراعی علی ترتیب، ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے. والموالات، اور موالات کا بھی خیال رکھیں. وغیرہ من الشرائط، اور جو شرائط ہیں ان کا بھی خیال رکھتے ہوئے، یعنی وہیں سے شروع کرے جہاں وہ چھوڑا تھا. وَقَضَى لَوْ شَكَّ، اب دیکھنا پیچھے یقین تھا کہ میں نے مثلا دایاں بازو چھوڑا ہے، اب ہے کہ اس کو شک ہے کہ میں نے دایاں بازو دھویا تھا یا دایاں بازو نہیں دھویا تھا، اور بعد والے فعل میں داخل ہو گیا ہے. جس طرح بندے کو سجدے کی حالت میں سجدے میں داخل ہو جائے اور رکوع کے بارے میں شک ہو کہ رکوع کیا تھا یا نہیں کیا تھا، شک ہو تو ہم قاعدہ تجاوز جاری کرتے تھے اور کہتے تھے بس آگے چلے جاؤ. یہاں وضو ہے اور ہم نے کیا کہا ہے؟ وضو میں تجاوز جاری نہیں کرنا.
اب آپ کو شک ہے کہ دایاں بازو دھویا تھا یا نہیں، اور ابھی آپ پہنچ گئے ہیں سر کے مسئلے پہ، تو ہم کہیں گے جہاں تجاوز جاری نہیں کرنا واپس آؤ، دایاں بازو دھو اگر موالات باقی ہے، اس کے بعد بایاں دھو، اس کے بعد سر کا مسا اور پیروں کا مسا، یہاں تجاوز جاری نہیں کرنا۔ وقضا یعنی واپس آئے گا دائیں بازو کو دھونے کے لیے۔ پیچھے والی بات لین میں واپسی کی بات کی ہے نا، موالات ترتیب ان کی باتیں کی ہیں، تو یہاں بھی وہی بات ہے۔ لو شک فی الاتیان بفعل من افعال الوضو، وضو کے کسی فعل کے انجام دینے کے بارے میں شک ہوا ہے، قبل الفراغ من الوضو، وضو سے فارغ ہونے سے پہلے وضو کے اندر ہی آئے، پاؤں کا مسا کرنا تھا اور اس کو شک ہو گیا ہے کہ چہرہ دھویا تھا یا نہیں دھویا تھا، تو واپس آئے گا۔ پاؤں کا مسا کرنا ہے اور اس کو شک ہوا ہے کہ دایاں بازو دھویا ہے کہ نہیں دھویا، واپس آئے گا، تجاوز جاری نہیں ہوگا۔ یہ بات ختم، قضا کے ساتھ اشارہ کر دیا کہ وہی پیچھے آئے گا واپس اور دھوئے گا۔ بعض نے یہاں تجاوز جاری نہیں کیا ہے خاص روایت کی وجہ سے، شاید وہ روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی تھی، یاد آ رہی ہو؟ آج میں نہیں دیکھ سکا۔ اچھا یہ تو تھا ابھی وضو سے فارغ نہیں ہوا اور اس کو شک ہوا ہے کہ میں نے بازو دایاں دھویا تھا یا نہیں دھویا، تو واپس آیا۔ اگر وضو سے فارغ ہو جائے، ابھی دیکھنا شک جو ہے تبدیل ہو رہا ہے، وضو سے فارغ ہو گیا ہے اور مسا کر لیا پیروں وغیرہ کا، اب وضو کے اندر نہیں ہے، باہر نکل آیا وضو سے، چاہے نماز میں داخل ہوا ہے نہیں ہوا ہے، پیروں کا مسا مکمل کرنے کے بعد اب شک ہوا ہے کہ دایاں بازو دھویا تھا یا نہیں دھویا تھا۔ یہ شک کہ دایاں بازو دھویا تھا یا نہیں دھویا تھا، یہ شک پلٹ رہا ہے کہ اگر دھویا تھا تو میرا وضو صحیح ہے اور اگر نہیں دھویا تھا تو میرا وضو باطل ہے یعنی فاسد ہے۔ اب یہ شک بن گیا ہے صحت اور فساد والا، اور صحت اور فساد کا شک بن رہا ہے بعد الفراغ، فارغ ہونے کے بعد قاعدۃ الفراغ جاری کر کے ہم یہاں صحت کا حکم لگا دیں۔ واضح؟ اما لو شکا فی ذالک، یہی دایاں بازو دھونے کے بارے میں شک ہوا ہے بعد الفراغ، وضو سے فارغ ہونے کے بعد، کہ مسا کر لیا اب شک ہوا ہے کہ دایاں بازو دھویا تو یہ نہیں۔ آؤ اور ایک اور مثال دیکھو، قاعدہ فراغ کی اور مثال، او شکا فی تحقق کے شرط بعض الافعال بعد الفراغ من ذالک الفعل۔ یہ لائن ترجمہ کرنے سے پہلے وہ پہلی والی بات جو تھی اما لو شکا فی ذالک بعد الفراغ، اگر اس کو شک ہے کہ دایاں بازو دھویا ہے یا نہیں دھویا، وضو سے فارغ ہونے کے بعد پیروں کے مسے کے بعد شک ہوا ہے، تو آگے کہہ رہے ہیں لام یلتفت، بعض اپنے شک کی پرواہ نہ کرے اور صحت کا حکم لگا دے۔ یہ لائن سمجھ آ گئی۔ اب ہے یہ درمیان والی کہ آپ وضو کے اندر ہیں، آپ کو یقین ہے کہ چہرہ بھی دھویا ہے، یہ یقین ہے بازو دایاں بھی دھویا ہے، یہ یقین ہے بایاں بازو بھی دھویا ہے، یہ سارے یقین ہے، شک نہیں ہے، ان کے وجود اور عدم والا شک نہیں ہے۔ آپ کو شک یہ ہوا ہے کہ میں نے دایاں بازو جو دھویا ہے صحیح دھویا ہے یا غلط دھویا ہے۔ صحیح یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ سے اسفل، اور غلط یہ ہے کہ اسفل سے اعلیٰ، مثلا میں نے صحیح دھویا ہے یا صحیح نہیں دھویا ہے، یہ شک دھویا ہے۔ اب آپ کو شک وجود اور عدم کا ہو رہا ہے یا صحت اور فساد کا؟ صحت اور فساد کا۔ جب صحت اور فساد کا شک ہو اور آپ عمل کو کے بعد والے میں داخل ہو گئے ہوں تو عمل سے فارغ ہو گئے ہوں، بعد میں داخل ہونے عمل سے فارغ ہو جائیں اور صحت اور فساد کا شک ہو تو قاعدہ فراغ جاری ہوتا ہے نا، تو یہاں بھی تو وہی صحت اور فساد کا شک ہے، اور بازو سے ہم خارج ہو گئے ہیں، بعد والے میں داخل ہوں نہ ہوں، فارغ ہو گئے ہیں، تو جب بھی عمل سے فارغ ہونے کے بعد شک ہوا ہے آپ کو صحت اور فساد کا تو قاعدہ فراغ جاری ہوگا۔ اب اس جملے کا نتیجہ یہ نکلا کہ قاعدہ فراغ ہمارا سارے عمل کی صحت اور فساد کے بارے میں بھی جاری ہو سکتا ہے، اور عمل کی کسی جزء کی صحت اور فساد میں شک ہو تب بھی قاعدہ فراغ جاری ہو سکتا ہے۔ واضح؟ قاعدہ تجاوز وضو میں جاری نہیں کرنا اجزاء میں جب عدم اور وجود کا شک ہو، قاعدہ فراغ جاری کرنا ہے، اس میں تو کوئی روایت نہیں آئی ہے جو ہمیں منع کر رہی ہو کہ وضو کے اجزاء میں قاعدہ فراغ جاری نہ کرنا۔ بس فراغ کا اپنا مورد ہے، فراغ کب ہوتا ہے جب صحت اور فساد کا شک ہو۔ ابھی آپ کو یہ یقین ہے کہ میں نے دایاں بازو دھویا ہے، وجود اور عدم کا شک نہیں ہے،
بات یہ ہے کہ شہید ہویا ہے یا فاسد، صحت اور فساد کا شک ہے تو آپ قاعدہ فراغ جاری کر سکتے ہیں جب آپ اس کے دھونے سے فارغ ہو گئے اس کے بعد۔ تو یہ اس لین میں یہی بات ہے۔ اما لا شک کا فی ذالک بعد الفراغ، وضو سے فارغ ہونے کے بعد شک ہوا تو لم جل، تو پھر او شک کا، اب نہیں او کے بعد والی پڑھ رہے ہیں، او شک کا فی تحقق شرط بعض الافعال بعد الفراغ من ذالک الفعل، اسی فعل بازو دھونا، اس سے آپ فارغ ہو گئے ہیں اور اس کی کسی شرط کے بارے میں آپ کو شک ہے کہ شرط ہے تو وہ دھونا صحیح ہے، جو شرط حاصل نہیں ہوئی اعلیٰ پل والی تو دھونا صحیح نہیں ہے، صحت اور فساد کا شک ہے اور اس عذر سے آپ فارغ ہو گئے ہیں، بائیں بازو کو دھو رہے ہیں تو لام یلتفت، یہاں آپ اپنے شک کی طرح ملتفت نہ ہوں۔ تو یہاں ہم نے کوئی تجاوز جاری نہیں کیا ہے کہ آپ کہیں جی ابھی تو آپ نے کہا ہے کہ تجاوز جاری نہیں ہوتا، اور یہاں تجاوز نہیں کیا، ہم نے قاعدہ فراغ جاری کیا، صحت اور فساد کا شک ہے نہ کہ وجود اور عدم۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہو سی، اگر چلیں ہاں لام یلتفت کے آگے آپ بھی لکھ دیں، یہ قاعدہ فراغ کی وجہ سے یہ دو باتیں کی ہیں۔ اچھا اب ہے کہ ایک بندے کو شک ہو رہا ہے، دیکھنا اب اور شک دیکھنا، اسی مسئلے میں بہت سی باتیں جمع کرنی چاہیے۔ ایک بندے کو شک ہو رہا ہے کہ میں نے بائیں پاؤں کا مسح کیا یا نہیں کیا، آخری کام کیا ہے ہمارا؟ بائیں پاؤں کا مسح، آخری کام کیا ہے؟ بائیں پاؤں کا مسح آخری کام ہے، بائیں ہاتھ سے۔ ہمیں شک ہے یہ بائیں پاؤں کا مسح کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اور وجود اور عدم کا شک بن رہا ہے، صحت اور فساد کا نہیں ہے، وجود اور عدم کا، جہاں قاعدہ تجاوز جاری ہوتا ہے وجود اور عدم میں، اور وضو میں تو تجاوز جاری نہیں کرنا۔ اب یہ ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کو شک کب ہوا ہے؟ یہ اگر آپ کو اس وقت شک ہوا ہے جب آپ نماز میں داخل ہو گئے تھے اور آپ کو شک ہوا ہے، یقیناً موالات والات تو باقی نہیں ہے، یا ابھی نماز میں داخل نہیں ہوئے اور اتنی دیر ہو گئی ہے کہ موالات باقی نہیں ہے، 15 منٹ بعد وضو کے آپ کو شک ہو رہا ہے کہ بائیں پاؤں کا مسح کیا تھا یا مسح نہیں کیا تھا، تو کہا یہاں جب موالات ختم، آگے کسی اور فعل میں داخل ہو گئے یا فعل میں داخل نہیں ہوئے اور موالات ختم، تو یہی شک جو آپ کا ہے نا کہ میں نے بائیں پاؤں کا مسح کیا تھا یا نہیں، یہ شک تبدیل ہو جائے گا اس بات کی طرف کہ میرا وضو صحیح ہے یا وضو صحیح نہیں۔ 15 منٹ بعد آپ کو شک ہے کہ میرا وضو صحیح ہے یا وضو صحیح نہیں ہے، تو جب بھی آپ کو کسی عمل سے فارغ ہونے کے بعد شک ہو کہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے تو آپ نے قاعدہ فراغ جاری کرنا ہے 15 منٹ بعد جو یہاں یہ قاعدہ فراغ جاری کر رہے ہیں۔ اور اگر ابھی موالات باقی ہو، یعنی وضو خانے سے نکلے ہیں 1 منٹ گزرا ہے یا آدھا منٹ گزرا اور آپ کو شک ہو گیا کہ بائیں پاؤں کا مسح کیا ہے یا بائیں پاؤں کا نہیں کیا، یعنی ابھی آپ نماز میں داخل نہیں ہوئے بعد والے فعل میں اور موالات بھی باقی ہے، تو اب جو یہ آپ کو شک ہے کہ کیا ہے یا نہیں کیا عدم اور وجود کا، یہ والا شک اس بات کی طرف جانے سے پہلے کہ میرا وضو صحیح ہے یا نہیں، یہ تو شک بنتا ہے جب موالات ختم ہو جائیں، جب بعد والے فعل میں داخل ہو جائیں تو شک تبدیل ہو جاتا ہے وضو صحیح ہے یا نہیں۔ ابھی تو آپ وضو کی حالت میں ہیں کیونکہ موالات ہی ختم نہیں ہوئی، ابھی تو آپ وضو کی حالت میں ہیں، موالات ختم نہیں ہوئی نا، اور آپ کو شک ہے کہ آخری جز جو تھا اس کا مسح کیا ہے یا نہیں کیا، عدم وجود کا شک۔ یہاں پر جب وضو کی حالت میں ہوں تو اس وقت تو قاعدہ تجاوز جاری ہو ہی نہیں سکتا، لہذا یہاں پر ہم آپ کو کہیں گے کہ ابھی موالات ختم نہیں ہوئی ہے، آپ مسح کر لیں۔ موالات کیسے ختم ہوگی؟ جب آپ کے ہاتھ خشک ہو جائیں، چہرہ خشک ہو جائے، بازو خشک ہو جائیں، یہ موالات ختم ہو گئی ہے نا۔ یہاں اضطراری مورد ہے، نسیان ہو گیا ہے، تو آپ کو شک ہے کہ مسح کیا ہے یا نہیں کیا، تو یہاں وضو کے اندر ہی ابھی آپ ہیں، موالات آپ کی باقی ہے، یعنی آپ وضو کے اندر ہی ہیں اور آپ کو شک ہو گیا ہے وجود اور عدم کا، تو قاعدہ تجاوز آپ کی کوئی مدد نہیں کرے گا کیونکہ وضو میں قاعدہ تجاوز جاری نہیں کرنا، لہذا آپ کو ہم کہیں گے کہ بائیں پاؤں کا مسح، اور موالات ختم ہو گئی ہے تو اب آپ وضو سے ہی خارج ہیں کیونکہ موالات ختم ہو گئے، تو وضو سے خارج ہیں تو اب آپ کو یہ شک نہیں ہوگا کہ
وہ والا آپ کا جو شک تھا کہ بائیں پاؤں کا مسح کیا یا نہیں، یہی شک تبدیل ہو جائے گا کہ صحیح ہے وضو یا صحیح نہیں ہے، کیونکہ وضو سے خارج ہو گیا، تو اب آپ قاعدہ فراغ جاری کر سکتے ہیں۔ لہذا موالات باقی ہو تو مسح کرو، موالات باقی نہیں ہے تو قاعدہ فراغ جاری کرو۔ واضح؟ وَإِذَا شَكَّ فِي الْإِتْيَانِ بِالْجُزْءِ الْأَخِيرِ، اس کو شک ہے کہ آخری جزء کو وجود دیا ہے یا وجود نہیں دیا۔ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَا تَحَقُّقِ الْفِرَاغِ الْعُرْفِي، عرفی لحاظ سے آپ فارغ ہو گئے ہیں، یعنی آپ کی موالات ختم ہو گئی ہے، یا بعد والے فعل نماز میں داخل ہو گئے ہیں تو بس ختم، وضو ختم ہو گیا عرفی لحاظ سے، یعنی آپ وضو سے خارج ہو گئے۔ کمال و شکا، یہ مثال دے رہے ہیں کہ فراغ عرفی کیسے ہوتا ہے۔ کہا کمال و شکا، یہی شک آپ کو ہوا ہے کہ بایاں پاؤں کا مسح کیا یا نہیں، بعد دخول فی عمل آخر، اور عمل میں داخل ہو گئے ہیں کالصلاۃ، او بعد فوات الموالات، موالات فوت ہونے کے بعد آپ کو شک ہو رہا ہے کہ بایاں پاؤں کا مسح کیا تھا یا نہیں، تو آپ قاعدہ فراغ جاری کریں، کیونکہ آپ کا شک کنورٹ ہو گیا ہے اس بات طرف کہ میرا وضو صحیح ہے یا وضو صحیح نہیں ہے، اور فراغ عرفی بھی ہو گیا ہے، تو لم یلتفت، اپنے شک کی طرف متوجہ نہ ہو، قاعدہ فراغ جاری ہو گیا اور آپ کا وضو صحیح ہے۔ وَإِلَّا، اگر ابھی آپ وضو میں ہیں عرف کی نگاہ میں، فراغ عرفی نہیں ہوا ہے، عرف کی نگاہ میں آپ وضو کے اندر ہی آئیں کیونکہ موالات باقی ہے اور نماز میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، تو پھر عطا بہی، اب بائیں پاؤں کے مسح کو انجام دو، کیونکہ آپ وضو کے اندر ہیں اور آپ کو شک ہوا ہے جز کے بارے میں، وجود اور عدم کا قاعدہ تجاوز جاری نہیں ہوتا وضو میں، لہذا آپ کو بائیں پاؤں کا مسح کرنا پڑے گا۔ واضح؟ آگے چلو۔ ابھی جو ہم نے کہا ہے، اب کیا نتیجہ نکلا کہ وضو کے اندر قاعدہ تجاوز جاری نہیں کرنا، روایات نے منع کر کہا آپ کو قاعدہ تجاوز سے ہم نے منع کیا ہے نا، جی کیا ہے۔ آپ وضو میں تھے اور آپ کو شک ہوا ہے کہ میں نے دایاں بازو دھویا ہے یا نہیں دھویا، عدم اور وجود کا شک بنائیں گے نا، تجاوز جو بنا ہے، تو قاعدہ تجاوز جاری نہیں کر سکتے، چاہے آپ بائیں بازو کو دھو رہے ہوں یا ابھی بائیں بازو میں داخل نہ ہوں، قاعدہ تجاوز یہاں جاری نہیں۔ آپ کو شک ہے کہ میں دایاں بازو دھویا یا نہیں، اور دھو رہے ہیں، ابھی کہاں ہے، بایاں بازو دھو رہے ہیں، تو آپ بھی تجاوز جاری نہیں کرنا، یا سر کا مسح کر رہے ہو تجاوز جاری نہیں کرنا، پاؤں کے مسح کر رہے ہو تجاوز جاری نہیں کرنا۔ اور اگر آپ کو یہ شک اس وقت ہے جب آپ ابھی بایاں بازو دھو نہیں رہے اور اس سے پہلے بایاں بازو دھونے سے پہلے ہی شک ہو گیا ہے، تب بھی تجاوز جاری نہیں کرنا۔ کہا تجاوز جاری وضو میں نہیں کرنا، چاہے بعد والے فعل میں آپ داخل ہو گئے ہوں یا بعد والے میں داخل نہ ہو۔ نماز میں قاعدہ تجاوز جاری کرنا جب بعد والے میں داخل ہو جانا، وہ بھی وہاں بھی کہتے ہیں کہ اگر بعد والے میں داخل نہیں ہوئے تو وہاں بھی جاری نہیں کرنا، تجاوز جاری وہاں ہوتا ہے جب آپ بعد والے فعل میں داخل ہو۔ کہا وضو میں جاری نہیں کرنا چاہے بعد والے میں داخل ہو گئے یا نہیں۔ یہ اس مسئلے خلاصہ یہ ما ذکرنا آنفا، ابھی جو ہم نے ذکر کیا ہے من لزوم الاعتناء بالشک، اس کی جگہ ہم لکھ دیتے ہیں من عدم جریان قاعدہ التجاوز فی الوضو۔ ما ذکرنا آنفا، ابھی جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ قاعدہ تجاوز وضو میں جاری نہیں ہوتا، اور آپ شک کی پرواہ کریں، تجاوز کیا کہتا تھا، شک کی پرواہ نہ کریں نا، تو وضو میں کہہ رہے ہیں قاعدہ تجاوز جاری نہیں کرنا، اور آپ نے شک کی پرواہ کرنی ہے، شک کو اہمیت دینی ہے۔ ابھی جو ہم نے ذکر کیا ہے من لزوم الاعتناء بالشک، کہ شک کی پرواہ کرنی ہے اور اس کو اہمیت دینی ہے، کب، فیما اذا کان شک اثناء الوضو، جب شک ہو رہا تھا وضو کے اندر کسی جز کے وجود اور عدم کا، تو کہا یہ شک کو آپ نے اہمیت دینی ہے، اور اس میں لا یفرق، کوئی فرق نہیں ہے، لا یفرق فی بین ان یکون شک بعد دخول فی الجزء البادی، بعد والی جز میں مترتب، یعنی بعد والی جز میں داخل ہونے کے بعد آپ کو شک ہوا ہے، بائیں بازو میں پہنچ گیا اور آپ کو شک ہوا ہے دایاں دھویا ہے کہ نہیں دھویا، اس وقت بھی تجاوز جاری نہیں کرنا، او قبلہ، یا بھی آپ بعد والی جز سے پہلے ہیں، یعنی بائیں بازو کو دھونے میں شروع نہیں ہوئے ہیں، تب بھی آپ نے قاعدہ تجاوز جاری نہیں کرنا اور شک کو اہمیت دینی ہے اور واپس آ کے دایاں بازو دھونا ہے۔ کہا یہ والا جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ شک کو اہمیت دینی ہے،
یہ آدھی بندے نے دینی ہے۔ کثیر الشک کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہا کثیر الشک سے تمام قیود اٹھا لی جاتی ہیں، کیونکہ وہ مریض ہے اور شریعت جو ہے کہتی ہے کہ میرے احکام کی خیر ہے تیری جان بچ جائے، تم شک کی پرواہ نہیں۔ اگر اس کو شریعت کرے نا تو شک کو تم نے بھی اہمیت دینی ہے، وہ پہلے اسی مرض کا مریض ہے، اب اور شریعت بھی اوپر پکا کر رہی ہے تو وہ اور زیادہ مریض ہو جائے گا۔ تو کہا لیکنہ یہ جو ابھی ہم نے حکم جاری کیا ہے کہ قید تجاوز جاری نہیں کرنا اور شک کو اہمیت دینی ہے، یاختاز بغیر کثیر شک، کثیر شک کے علاوہ آدھی لوگوں کے ساتھ یہ بات کی ہے۔ اما ہوا کثیر شک فلا یاتنی بے شک مطلقاً، وہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے مطلقاً، چاہے بعد والے جز میں داخل ہو گیا تھا یا بعد والے میں داخل نہیں ہوا تھا، تو وہ ماورا ہے۔ کیا کہ ماورا کہتے تھے؟ ہاں، یعنی اس کے لیے کوئی قیود نہیں ہے، ورنہ ہم آدھی بندے کو اس وقت نماز میں تجاوز جاری نہیں کرنے دیں گے جب تک بعد والے فعل میں داخل نہ ہو۔ کہا کثیر و شک کو وہاں بھی چھوٹی آگے جائے، شک کی پرواہ نہ کرے، ایسے سمجھے شک ہوا ہی نہیں۔ اچھا، اب ہے کہ آپ کو شک ہوا تھا، آپ محدث تھے، حدث سرداد ہوئی، اس کے بعد آپ کو شک ہے کہ وضو کیا ہے یا وضو نہیں کیا ہے، تو کیا حکم جاری ہوگا؟ حدث کا یقین ہے، اس کے بعد شک ہے کہ وضو کیا ہے یا نہیں کیا، یعنی حدث باقی ہے یا باقی نہیں ہے، تو حدث کا استصحاب کرتے تھے، اور حکم ظاہری کیا لگتا تھا کہ وضو کرنا واجب ہے۔ ایک بندے نے وضو نہیں کیا ہے، استصحاب کر لیا، حدث آ گئی، وضو کرنا تھا، وضو نہیں کیا ہے اور جا کر نماز پڑھ لی، تو اس کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ کہا یہاں بھی حکم ظاہری آئے گا کہ تیری نماز باطل ہے۔ وہ اگر یہ کہے کہ بھائی مجھے شک ہوا ہے نا کہ بھائی ہو سکتا ہے میں نے وضو کیا ہو اور ہو سکتا ہے وضو نہ کیا ہو، تو کہا ہم نے جو حکم ظاہری لگایا تھا وہ بھی تو شارع کی طرف سے حکم تھا، تو انہیں اس کی مخالفت کیا، لہذا نماز پر بھی حکم ظاہری لگے گا کہ ظاہراً آپ کی نماز صحیح نہیں ہے، الا یہ کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ جی میں نے وضو کیا تھا، تو پھر تو مسئلہ ہی ہے۔ اذا کان مامورا بالوضو، اس کو مامور بالوضو تھا، وضو کا امر تھا، امر ظاہر، من جہت شک فیہ بعد الحدث، حدث کا یقین ہے، حدث کے بعد اس کو شک ہے فیہ یعنی وضو کے بارے میں کہ وضو میں نے کیا ہے حدث کے بعد یا وضو نہیں کیا ہے، یعنی حدث باقی ہے یا حدث باقی نہیں ہے، تو استصحاب کی وجہ سے اسے حکم ملا ہے کہ بھئی آپ نے وضو کرنا ہے، حدث آپ کی باقی ہے۔ لیکن نہ سے یا شک کا اس نے وضو کرنا تھا اور اس کو وہ بھول گیا ہے، اس شک کو بھول گیا ہے کہ کوئی جو اور استصحاب والے سارے کام کو اور حکم ظاہری سب بھول کے سیدھا مصلی پہ چڑھ کے نماز پڑھ لی ہے، وصلی نماز پڑھ لی، تو یحکم بطلان صلاۃ، اس نے وہ حکم ظاہری والا وضو کیا ہی نہیں ہے، لہذا اس کی نماز پر بطلان کا حکم لگے گا، بحسب ظاہر حکم ظاہری لگے گا بطلان والا بھی۔ فتاجب علیہ الاعادہ ان تذکر فی الوقت، وقت میں یاد آ گیا ہے کہ میں نے وہ حکم ظاہری کی مخالفت کی تھی اور نماز پڑھ لی، تو وقت کے اندر ادا کی نیت سے نماز پڑھے گا دوبارہ۔ والقضاء ان تذکر بعدہ، اور اگر وقت کے بعد اس کو یاد آیا ہے کہ میں نے تو حکم ظاہری کی تعمیل نہیں کی تھی، تو نماز کی قضا پڑے گا۔ یہ مسئلہ ختم۔ ایک بندہ ہے کہ اس نے دو وضو کیے ہیں، ایک اصلی وضو، اس کے بعد تجدیدی وضو کیا ہے، دونوں کے بعد اس نے صبح کی نماز پڑھی ہے، اور نماز کے بعد اس کو یقین ہو گیا ہے کہ میرا ایک وضو صحیح نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ حدث سرزد ہو گیا، یہاں حدث کی بات اس مسئلے میں ہے ہی نہیں، لہذا اپنی طرف سے کچھ بڑھائیے گا نہیں، اس کو یہ یقین ہو گیا کہ میرا ایک وضو باطل ہے۔ باطل ہونے کے بڑے طریقے ہیں، پانی غصبی ہو، اعلیٰ فلاسفال کا کام خراب کیا ہو، کوئی ترتیب خراب کی ہو، کوئی موالات، اس کو یقین ہے ایک وضو باطل ہے اور نماز اس نے پڑھ لی ہے۔ اب اگر اصلی وضو باطل تھا
تو تجدیدی بھی نماز کے لیے کافی ہوتا ہے. تجدید کی نیت کی، حالانکہ اس کو نیت اصلی کی کرنی چاہیے تھی کیونکہ پہلا باطل ہے. تو ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ یہ تجدید اور اصل والی نیت میں گڑبڑ ہو بھی جائے تو وضو صحیح ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ارادہ قربیہ چاہیے اور آپ کا ارادہ قربیہ تھا. اور تجدید اور اصل ان کا نیت میں ذکر کرنا فضول ہے، لہٰذا ان کو ذکر کریں، غلط ذکر کریں تو بھی کچھ نہیں ہوتا. وجوب استحباب کا فضول. تو اس نے اس کو یقین ہے کہ ایک وضو باطل ہے، پہلا باطل ہے تو دوسرا صحیح ہے. اور اس نے نماز دوسرے کے بھی بعد پڑھی ہے، درمیان میں نماز نہیں پڑھی. اور اگر دوسرا باطل ہے اور پہلا صحیح ہے تب بھی باوضو ہو کر نماز پڑھی ہے تو حدث تو اس سے سرزادی نہیں ہوئی، لہٰذا اس کی نماز کے بارے میں واضح حکم ہے کہ نماز صحیح ہے. اور آنے والی نمازوں کے لیے وضو بھی نہیں کرنا کیونکہ باوضو ہے. اذا کانا متوضعان، باوضو تھا، وتوضا للتجدید، حدث سرزاد نہیں ہوئی، تجدیدی وضو کر لیا. وصلی بعد الوضوئین، ان دونوں وضوؤں کے بعد اس نے نماز پڑھی. ثم تیقن ببطلان احد الوضوئین، اس کو یقین ہو گیا ہے، شک مک نہیں، یقین ہے کہ ایک وضو باطل ہے، یہ نہیں کہا کہ حدث سرزاد ہوئی ہے. ولم یعلم ایہما، اس کو یہ علم نہیں ہے کہ کون سا باطل ہے، ایک باطل ہے. تو یحکم بصحت صلاۃ، نماز اس کی صحیح ہے. ولا تجب علیہ اعادۃ الوضوء للصلوات الآتیہ، آنے والی نمازوں کے لیے وضو کا اعادہ بھی نہیں ہے، تو لہذا یہاں حدث کی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ یہاں یہ معنی کریں نا ثم تیقن ببطلان احد الوضوئین، اس کو یقین ہو گیا ہے کہ حدث سرزاد ہو گئی ہے، بطلان کا یہ معنی نہ کریں. یہ والا کیا تو پھر بڑا کام خراب ہوگا. وہ کام خراب آگے والے مسئلے میں بیان کر رہے ہیں کہ اگر حدث سرزاد ہو جائے تو لہذا اس مسئلے میں حدث نہیں ہے، یہ ختم. 151 یہاں یہ ہے کہ یہ مشکل مسئلہ ہے یہاں کا کہ ایک بندے نے دو وضو کیے ہیں، ایک بندے نے دو وضو کیے ہیں. توجہ، ایک بندے نے دو وضو کیے ہیں اور اس کو یقین ہے کہ حدث سرزاد ہوئی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ حدث پہلے وضو کے بعد سرزاد ہوئی ہے یا دوسرے وضو کے بعد. اگر پہلے کے بعد سرزاد ہوئی ہے تو پہلا باطل، دوسرے وضو کو تو ہم صحیح کہیں گے کیونکہ حدث اس سے پہلے سرزاد ہوئی. اور اگر حدث دوسرے وضو کے بعد ہوئی ہے تو پھر دونوں ہی باطل، دونوں وضو باطل. ایک حدث دونوں وضو کو باطل کر دے گی، اصلی اور تجدیدی دونوں. اور اگر حدث دوسرے وضو سے پہلے سرزاد ہوئی ہے تو پہلا باطل اور دوسرا باقی ہے. اب اس نے نماز پڑھ لی ہے، دونوں وضوؤں کے بعد نماز پڑھ لی ہے. اگر حدث دوسرے وضو کے بعد سرزاد ہوئی تھی تو اس نے حدث کی حالت میں نماز پڑھی ہے، اور اگر حدث پہلے وضو کے بعد سرزاد ہوئی تھی تو اس نے با وضو ہو کر نماز پڑھی ہے. اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ حدث کب سرزاد ہوئی، تو اس کی یہ والی نماز جو ہے ہم کہیں گے کہ تمہیں جب یہ والا شک ہوا ہے نا کہ حدث کب ہوئی تو یہ تیرا شک تبدیل ہو جائے گا کہ میری نماز صحیح ہے یا میری نماز صحیح نہیں ہے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ کو شک ہے کہ میری نماز صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے تو کون سا قاعدہ جاری ہوگا؟ نماز کے بارے میں قاعدہ فراغ جاری ہوگا. آنے والی نمازوں کے بارے میں کیا کریں گے؟ وہاں پر ہم وضو کریں گے کیونکہ وہ قاعدہ آ جائے گا کہ مشروط میں داخل ہونے سے پہلے رعایت کا اطمینان چاہیے. اب آپ کو جب شک ہے نا کہ وضو حدث کب ہوئی ہے، ہو سکتا ہے حدث دونوں وضوؤں کے بعد ہوئی ہو، یہ شک ہے نا آپ کو، تو نئی نمازوں میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو وضو کا یقین نہیں ہے اور مشروط میں داخل ہونے سے پہلے رعایت کا اطمینان چاہیے. لہذا آنے والی نمازوں کے لیے ہم آپ کو وضو کروائیں گے اور یہ نماز جو آپ نے پڑھی ہے یہ صحیح ہے. یہاں تک پڑھ لیں، اس کے بعد مشکل بات ہے. اذا توضا وضوئین، دو وضو کی ہے، ٹائم تو نہیں ہے ختم. اچھا یہ لائن پڑھ لیں. اذا توضا وضوئین وصلی بعدہما، ان کے بعد نماز پڑھی، صبح کی نماز پڑھی. ثم علم بحدوث حدث بعد احدہما، یقین ہو گیا ہے کہ ان دو میں سے کسی ایک وضو کے بعد حدث سرزاد ہوئی ہے، یا دوسرے کے بعد یا پہلے کے بعد. یاجب الوضو للصلاۃ الآتیہ، آنے والی نمازوں کے لیے وضو. اما الصلاۃ التي اتى بها فیبنی علی صحتها، اس کی صحت پر بنا رکھے گا قاعدہ فراغ کی وجہ سے. اب آگے نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے.
یہیں ٹھہر جائیں.